السلام علیکم پیارے بچوں، میں نے آپ کو پڑھایا تھا یہ سبق، میں نے آپ کو کب پڑھایا تھا؟ تو آج میں نے پھر آپ کو بولا تھا میں اس کے جو شعر ہیں اس کی یہ تشریح جو ہے آپ کو نہیں آئے گی، میں خود کراؤں گی آپ کو، یہ میں نے آپ کو کلاس میں کہا تھا۔ اب اس کی تشریح کرنی ہے شعروں کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وہ تشریح کرنی ہے شعروں کی۔ اب میں اس کی شعروں کی تشریح کروں گی، آپ یہ غور سے سننا، پھر آپ بھی ایسے ہی خود یہ کرنا، اپنی کاپی پر یہ لکھنا۔ تو یہ نعت کے وہ شعر تھے، یہ میں آپ کو کراؤں گی۔ یہ سوال نمبر 3 ہے، یہ باقی آپ نے کیے تھے کلاس میں، اب میں آپ کو سوال نمبر 3 کراؤں گی۔ اس کا ہے یہ، لکھیے: فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، ہے نا یہ شعر اوپر والا۔ اس کے ہم یہ لکھیں گے، اس کا یہ ہم اس کی تشریح ایسے ہم کر سکتے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں، بوڑھوں اور غریبوں، فقیروں کی پناہ گاہ اور ٹھکانہ ہیں۔ انہوں نے یتیموں کی سرپرستی کی ہے اور غلاموں کے آقا ہوئے۔ گویا انہوں نے جو نظام حیات پیش کیا، اس میں بے سہاروں، یتیموں، غریبوں، مسکینوں اور غلاموں کے حقوق اور سماج میں ان کو عزت اور وقار سے جینے کا ضابطہ موجود ہے۔ تو پیارے بچوں، پہلے شاعر کی یہ تشریح ہے، آپ آرام سے یہ لکھنا، ایسے ہی لکھنا: شاعر فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں، بوڑھوں اور فقیروں کی پناہ گاہ اور ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے یتیموں کی سرپرستی کی، یعنی غلاموں کے آقا ہوئے۔ گویا انہوں نے جو نظام حیات پیش کیا، اس میں بے سہارا، یتیموں، غریبوں، مسکینوں، غلاموں کے حقوق اور سماج میں ان کو عزت اور وقار سے جینے کا ضابطہ موجود ہے۔ پھر جو دوسرا شعر ہے: رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اس کے ہم ایسی یہ تشریح کر سکتے ہیں، یعنی جو ہے یہ الطاف حسین حالی نے لکھی ہے، آپ یہ نعت تو آپ کے جو یہ سبق میں ہے یہ نعت۔ حالی فرماتے ہیں کہ عرب میں اسلام کے آنے کے بعد حالات یکسر ہوئے، یعنی ایک اچھے ہوئے، تو انسانیت کے سمندری بیڑے کو جہالت کی بلا کا ڈر نہ رہا، یعنی وہاں کسی کا بھی ڈر نہیں رہا۔ جب یہ عرب کی حالت تھوڑی تھوڑی ٹھیک ہونے لگی، جب اسلام کے آنے کے بعد، یعنی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے، تو اس میں پھر ڈر نہ بلا کا رہا، یعنی موجے بلا کا نہ رہا۔ انسان عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل ہوا۔ جو انسان ہے وہ عزت سے، وقار سے، اس کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنے کے قابل وہ رہا۔ چنانچہ اسلام کے بعد عرب کی ہوا بدل گئی۔ ہاں یہی ہے، چنانچہ جب اسلام آیا تو یہ جو جب عرب میں وہ جہالت تھی، عیاشی تھی، مکاری تھی، فریبی تھی، تو جب اسلام وہاں ہوا تو وہاں عرب کی حالت ہی وہاں بدل گئی۔ یہ تھے ان دو شعر تھے اس میں، جن کی تشریح آپ نے کلاس میں نہیں کی تھی۔ اب میں نے آپ کو ان 2 شعروں کی تشریح بتائی، آپ آرام سے سننا اور پھر آرام سے اپنی کاپی پر لکھنا۔ تو آج میں نے آپ کو یہ شعر لکھائے، شکریہ۔